یاد رکھیں عمل وہ قبول ہوتا ہے جس کے اندر جو 3 شرطوں کے بعد کیا جائے. پہلی شرط ہر عمل لا الہ الا اللہ کے بعد ہو. لا الہ الا اللہ سے پہلے جتنے نیک عمل ہیں سب بیکار ہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. ایک کافر جتنے مرضی نیک کام کر لے, اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو وہ سب کے سب بیکار ہیں. آخرت پہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نیک کام پر اجر ملتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کے بعد ملتا ہے, پہلے نہیں ملتا. اور دوسرا کہ وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو. اگر اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے, اس پر بھی کوئی اجر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فجر کے 2 فرض پڑھے ہیں, آپ 2 پڑھتے ہیں تو قبول ہے, آپ 4 پڑھتے ہیں تو مردود ہے. عقل سوچتی ہے کہ 2 فرضوں کے اندر بھی سجدے ہیں, تسبیحات ہیں, رکوع ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے, 4 کے اندر اس سے زیادہ ہے, تو یہ مردود کیوں ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو آپ ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی نے پڑھے تو قبول ہے, آپ 8 پڑھتے ہیں تو مردود ہے. کیوں؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی نماز ہیں, سجدے ہیں. تو عمل لا الہ الا اللہ کے بعد ہو, عمل محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہو, اور عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو, تب قبول ہے, وگرنہ قبول نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ان 2 شرائط پہ پورا کر لیں, لیکن کسی کے دکھلاوے کے لیے نیت میں کچھ اور ہے, اللہ کی رضا مقصود نہ ہو, وہ چیز ختم, بیکار ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ضروری ہے, دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہو, تیسرے نمبر پر وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا, تب آپ کو اس پر آخرت میں